شاہ عطا اللہ بخاری کا نام سنا بھائی؟ سنا؟ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بولو کیا نام؟ شاہ عطا اللہ بخاری. یہ جالندھر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے خیر المدارس، وہاں پہ یہ آئے بھائی، مہمان بن کے آئے. اب اس زمانے میں جیسا بھی مدرسہ ہوگا، مہمان خانہ ہوگا، یہ بیٹھے شاہ عطا اللہ بخاری، بہت زبردست اللہ کے ولی اور حافظ، قاری، عالم، مفتی، کیا کہو وہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ کیا کر رہے؟ وہ کھانا کھا رہے. بھائی جلسہ ختم ہو گیا، کیا کر رہے؟ کھانا. سامنے بھنگی ہے، بھنگی، بھنگی سمجھتے ہو نا؟ بھنگی جو جھاڑو مارے، ٹوائلٹ صاف کرے، باتھ روم صاف کرے، کیا بولتے آپ لوگ؟ وہی بھنگی بولتے. بھنگی سامنے. تو شاہ عطا اللہ بخاری کی نظر پڑی، کہا او بھائی آؤ نا، ادھر آؤ. تو بھنگی باہر کھڑے رہ کے وہاں سے یوں کرتا ہے، یوں. یعنی کیا مطلب؟ میں کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو وہاں سے وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ میں بہت نیچی قوم کا بھنگی ہوں، آپ تو بہت بڑے گرو جی ہیں، آپ بہت بڑے گرو جی ہیں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. میرے دوستوں شاہ عطا اللہ بخاری تھے، اتنے بڑے مجمع میں خود اٹھے، وہاں گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے، اس کا ہاتھ دھلوایا اور اپنے سامنے کھانے بٹھایا. اور کیسے کھانے بٹھایا؟ وہ شرماتا تھا. شاہ عطا اللہ لقمہ بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں رکھتے تھے. وہ بیچارہ شرماتے شرماتے روتا بھی تھا اور بار بار کہتا تھا میں بھنگی ہوں. تو شاہ عطا اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ ارے تو نے یہ دیکھا کہ بھنگی ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ تو انسان تو ہے، بھوک تو تجھے بھی لگتی ہوگی، بھوک مجھے بھی لگتی ہے. پھر اس کے بعد جب کھانا کھا لیے تو شاہ عطا اللہ بخاری نے خود ان کے ہاتھ دھلائے، ہاتھ پکڑ کے دھلائے. وہ کہتا ہے آج تک کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی بڑے نے کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا، تم پہلے ہو جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ دھلائے، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، مجھے اپنے ساتھ ایک برتن میں کھلایا. اور آپ کو تعجب ہوگا جب اس نے پانی پیا، جو پانی رہ گیا وہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیا. کیا اور کہا جاؤ. جب جانے لگے تو کچھ ہدیہ بھی دے دیا. وہ بھنگی گیا، شام کا وقت تھا. شاہ عطا اللہ جب واپس جانے لگے تو بھنگی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر آیا. بیوی آئی، ایک دودھ پیتا بچہ بھی لے کر آئی اور آ کر کیا کہتا ہے؟ مولانا، اس زمانے میں ملا جی کہتے تھے، کہا ملا جی ایسے مت جاؤ، ہم کو بھی کلمہ پڑھوا دو، ہم کو بھی کلمہ پڑھوا دو نا، ہم کو کلمہ پڑھوا دو. میرے دوستو انہوں نے، ان کی بیوی نے، سب نے کلمہ پڑھا. معلوم نہیں نسل و نسل تک کہاں تک ایمان چلے گا. ثواب تو شاہ عطا اللہ بخاری کو ملے گا. ہم میں کون ہے ایسا بھائی؟ میں تو کہتا ہوں کہ غیروں پہ رحم تو دور کی بات، ہم اپنی ماں پہ رحم نہیں کرتے. جس طرح شاہ عطا اللہ بخاری نے بھنگی کو کھانا کھلایا، کوئی ولسان والا بتاوے کہ میں میری ماں کو اس طرح کھانا کھلاتا ہوں کہ میری ماں کا جو پانی رہ جاتا ہے میں پیتا ہوں، میری ماں کو کھانے کے بعد ہاتھ میں دھلواتا ہوں، میری ماں کا اپنا ہاتھ ہوتا، میری ماں کا منہ ہوتا، کھلاتا ہوں. میرے دوستو جو اپنی ماں کا نہ بنا وہ امت کا کیا بنے گا بھائی؟ کیا امید رکھے؟ کہ موبائل سے کھیلنے والوں سے اور گناہ کرنے والوں سے کیا امید رکھے؟ میرے دوستو سب کہتے کہ اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا. میں نے جواب دیا اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. یہ بولو مسلمان کا کیا ہوگا؟ اسلام تو چمکتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے پیارو، کون کون تیار ہے بھائی؟ پیارے نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع بولو بھائی، محبت کریں گے انشاءاللہ، ہمارے نبی سے محبت کریں گے. اور میرے دوستو ہمارے نبی کو ناراض مت کرو. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ شروع ہو گیا نا، جمعہ مغرب سے شروع ہو گیا. ہر پیر، ہر جمعرات، ایوری منڈے اور ایوری تھرسڈے حضور کے روضے مبارکہ میں ہمارا نامہ عمل جاتا ہے. بھائی میرا اور آپ کا رجسٹر جاتا ہے. آپ سچ بتاؤ، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جب ہمارا نام جاتا ہوگا، حضور خوش ہوتے ہوں گے کہ ناراض ہوتے ہوں گے؟ یہ میرا امتی ٹی وی پہ لگا ہوا، یہ میرا امتی موبائل میں لگا ہوا. اور چلو ہمارے نبی سوچتے ہوں گے ٹی وی میں لگا، موبائل میں لگا، 15 دن ہو گئے اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھا. بھائی صحیح بتاؤ. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میں درود پڑھتا، میرا درود مدینہ جاتا. محبت سے پڑھ لے تو جائے گا. کون کون پڑھے گا محبت سے؟ پڑھیں گے؟ اس کا مطلب نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ نہیں ہاں یا نہ؟ کون کون کرتا نبی سے محبت؟ اس لیے ضروری ہے، فرض ہے، فرض. سب کرتے محبت؟
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے کلمہ پڑھنا بولو فرض، نماز پڑھنا فرض، زکات دینا مالداروں کے لیے سال میں 1 مرتبہ فرض، روزہ رکھنا فرض، مالدار کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے جیسے یہ عبادتوں کا کرنا فرض ہے، پیارے نبی سے محبت کرنا بھی، یعنی بولو پیارے نبی سے محبت کرنا بھی۔ اللہ نے فرمایا پڑھو نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حدیث پاک سنو، بخاری کی حدیث، کیا فرمایا؟ روى الامام البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مومن نہیں ہوگا جب تک نبی سے محبت نہیں کرے گا۔ تو بولو محبت کرنا فرض، ہاں کرتے محبت کرتے، بولو نہ کرتے، ضروری ہے۔ مسئلہ لکھا ہے نبی سے محبت کرنا، نہ محبت کرنے والا فاسق ہے، 24 گھنٹے کا گنہگار ہے، نہ محبت کرنے والا 24 گھنٹے کا، اور محبت سے جس نے انکار کر دیا قسم اللہ کی اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے، کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھو۔ تو ہم لوگ محبت کرتے ہیں نبی سے؟ بولو نا ہاں، بولو نا کرتے ہیں، ہاتھ اوپر کرو، ارے بولو نا کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، پھر ایک مرتبہ بولو نبی سے محبت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں۔ داڑھی کہاں ہے؟ نہیں میرے کو اور کچھ نہیں بولو، صرف اتنا بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں یہی فیصلہ کر دو نا، تھی یا نہیں تھی؟ تھی، میں نے بولو نا تھی، تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بولو 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 بولو، سب کے چہرے پہ داڑھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، جتنے اللہ کے ولی، غوث پاک پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی عالم ربانی، یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، وہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر خسرو، خواجہ روشن چراغ، بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین افطار، ارے حضرت جنید بغدادی، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ ہم لوگ کرتے نبی سے محبت کرتے، نہیں بولو نہ کرتے۔ ادھر داڑھی اڑاتا، بولتا درود مدینہ پہنچتا، کیسا پہنچتا بھائی؟ نہیں کیسا پہنچتا بھائی؟ ایک واقعہ سناؤ آپ کو، نہیں سناؤ آپ کو، سناؤ۔ اللہ کی قسم نبی سے محبت کرو، ناممکن بھی ممکن بن جائے گا۔ کریں گے بولو انشاءاللہ۔ ایک صحابی، آپ نے شاید میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت اوکاشا۔ کیا نام ہے؟ حضرت اوکاشا۔ یہ نام شاید ہمارے ولساڈ میں بلکہ گجرات میں بھی رکھنے کا رواج نہیں ہوگا۔ بولو نا کیا نام؟ اوکاشا۔ رکھو گے انشاءاللہ، آئندہ رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے بیٹے پوتے کا نواسے کا رکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکاشا یہ صحابی جو ہے نا بدر کے میدان میں، بولو کہاں پہ؟ بدر کے میدان میں کتنے تھے مسلمان؟ 313۔ بولو کتنے تھے؟ 300۔ معاملہ بڑا کٹھن تھا، بولو معاملہ بڑا، وہ تو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 313 کی جماعت کو ہم نے جیت دلا دی، اس لیے کہ سامنے والوں کے پاس اپنی تیاری تھی، 313 کے ساتھ تیاری کرنے والا، تیاری کرانے والا اللہ خود ان کے ساتھ تھا۔ تو خیر میرے دوستو، کون سے صحابی کا نام لیا؟ حضرت اوکاش۔ وہ بدر کے میدان میں چلے جا رہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، بولو ہاتھ میں لکڑی آتی نا، وہ لکڑی ہے، اور لکڑی سے یوں کیے جا رہے۔ اچانک ہمارے نبی آئے، کہا اوکاشا کیا کر رہے ہو؟ ہاں مقابلہ کر رہا ہوں۔ کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ لکڑی ہے۔ ہاں لکڑی۔ ہمارے نبی نے کہا لا مجھے دے دو۔ کہا اللہ کے رسول ایک لکڑی تو ہے، اس کو مارنا ہے اور پھر شہید ہونا ہے، مرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں لاؤ لکڑی مجھے دے دو۔ انہوں نے لکڑی دی، بولو ہاتھ میں کیا تھی؟ لکڑی دی، تو لکڑی ہمارے نبی نے لی اور کہا لو
واپس لو. واپس ہاتھ میں لیا تو تلوار بن گئی. بولو نا کیا تھا؟ لکڑی. جب اوکاشا نبی کو دیتے ہیں تو لکڑی ہے، نبی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، لیکن نبی کے ہاتھ میں وہ لکڑی نے ایسا پاور لیا کہ وہ کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی. اوکاشا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس تلوار کے سامنے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ساری تلواروں کو کسی کمپنی نے بنایا ہوگا، یہ تلوار کو تو خود محمد نے تیار کروا دیا ہے. تو میرے دوستو جب اس زمانے میں ناممکن ممکن ہوتا تو کیا ہم کو روزی ممکن ہے وہ نہ ملے؟ ارے ناممکن ممکن ہو گیا بھائی. روزی، کپڑا، برتن، جینا، کرنا، رہنا، سہنا، دکان، مال، دولت، یہ سب تو ممکن ہے. ان کا ناممکن ممکن بنتا تھا. ہم نبی کا دامن تھامے کیا ممکن ہمارا ممکن نہیں بنے گا؟ لیکن محبت کریں. کون کون تیار ہے محبت کرنے؟ کریں گے انشاءاللہ. رکھیں گے؟ نہیں بولو نا رکھیں گے انشاءاللہ. اور رکھ لے، اس میں عزت ہے بھائی، اس میں عزت ہے. کہ آپ نے جو نہیں رکھا اس میں عزت ہے. نہیں میرے کو بتا دو تو اچھا ہے، میں بھی اڑا دوں. رکھنے میں عزت ہے نا. اور اس کی مثال دیکھنے کا، اپنے ولساڈ کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ اور کبھی ایک دم بھری ہوئی ٹرین میں بیٹھ جاؤ. کون سی ٹرین میں؟ ہاں ریزرویشن کمپارٹمنٹ میں گھس جاؤ. ہاں میں نے تو ایک مرتبہ سورت میں دیکھا اڑیسہ کی ٹرین آئی. کون سا ریزرویشن نہیں، کون سا ریزرویشن نہیں. میں نے دیکھا سب لوگ اپنی پیٹیاں ڈال رہے ہیں اندر. میں نے کہا پیٹی ڈال رہا تو کب جائے گا؟ وہ تو میں کیسے بھی گھس جاؤں گا اندر. تو ایسا ویکیشن کے ٹائم پہ ٹرین میں بڑا ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے. تو آپ ویکیشن کے ٹائم پہ ٹرین میں جاؤ اور ایک دم اسٹائل میں جاؤ. اسٹائل میں کس میں؟ اسٹائل کا مطلب معلوم ہے نا؟ ایک دم چکنا گال، ہاں بال بھی ایک دم اسٹائل والے، ہاں گلے میں چین، ٹی شرٹ، جینس، پرفیوم، ہاتھ میں موبائل. ہاں جاؤ. اور ٹرین میں جب ٹرین چلتی دھڑ 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 چلتی ہے تو پکڑ کے کھڑے رہنا پڑتا ہے. آپ بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے رہتے. اس وقت کسی کو بولو بھائی میرے کو تھوڑی جگہ دے دے نا، بہت دیر سے کھڑا ہو. دے گا جگہ؟ دے گا؟ اور کہے گا تیرے باپ کی جگہ ریزرویشن کرایا ہوں میں نے. تو کہے گا وہ کبھی ایسا بولے گا او کتنا اچھا ٹی شرٹ پہنا، آجا آجا آجا. کرے گا؟ کبھی بولے گا تیرے بال ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، ایسے اوپر کڑک مرغی، آجا بیٹھ جا. نہیں بولے گا؟ کوئی بولے گا نہیں. اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں، کرو تجربہ کر کے دیکھو. یہ میری طرح داڑھی، سر پہ ٹوپی، ہاں ایک کرتا پیجامہ، جیب میں مسواک، ہاتھ میں تسبیح، بھری ہوئی ٹرین میں چلے جاؤ. ایک 10-15 منٹ تک لٹکتے رہو. اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی بولے گا او چچا آپ پیچھے مڑ کر دے، آ جاؤ میری سیٹ پہ آ جاؤ. نہیں بھائی میرے نہیں چچا آپ کھڑے ہو، اچھا نہیں لگتا، آپ آ جاؤ. تو بتاؤ چچا نے پرفیوم لگایا تھا؟ ہاں چچا نے شیو کیا تھا؟ لیکن جگہ مل گئی. کیوں؟ اوپر والا بتانا چاہتا ہے میرا بندہ ہے، میرے نبی کی صورت لے کے آیا، دنیا کی بھیڑ میں پھنسنے نہیں دوں گا، قیامت کی بھیڑ میں بھی پھنسنے نہیں دوں گا. اور جو ایسا آیا نا وہ ایسا ہی چکنا اللہ نے کہا ہے ٹرین کے رش میں پھنس گیا، قیامت میں کہاں پھنسے گا تو کہاں پھنسے گا. تو اس لیے میرے پیارو کریں گے، محبت کریں گے نبی سے. کون کون تیار؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ پھر آخری بات. بھائی پہلی بات میں نے بتائی درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 سینہ یقین سے بھریں گے لا الہ الا. نمبر 3 بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق پیش کیے وہ اخلاق ہم بھی پیش کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اپنوں کی مدد بھی کریں گے، غیروں کی مدد بھی کریں گے. کسی غیر کو نفرت کی نگاہوں سے مت دیکھنا، بہت بڑی بات ہے. کسی غیر کو یہ سوچ کر کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. ہو سکتا ہے نفرت کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان دے دے گا، تجھ سے ایمان چھین لے گا. اس لیے سب سے محبت کرو گے نہیں انشاءاللہ. اور میرے پیارو ایک بات بتاؤں پھر آخری بات پر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ واقعہ ہنساتا بہت ہے ہم کو لیکن بہت عبرت والا واقعہ ہے. اور یہ میں نہیں بولتا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ رومی، بولو کون؟ علامہ رومی. انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں یہ واقعہ لکھا. ایک لڑکا تھا، ہوگا 20-22 سال کا لڑکا ہوگا. اس کو کوئی لڑکی سے پیار ہو گیا. بولو کوئی لڑکی سے پیار ہو گیا. اور وہ بیچارہ، آپ کو تو معلوم ہوگا، شاید تجربہ بھی ہوگا کہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے کہ نہیں؟
اتنا ٹینشن، یہ ہمارا دماغ اتنا خراب ہو گیا. ہاں ایک الگ بات بول رہا ہوں، ایک الگ بات. بیوی کا فون آئے گا نا، بیوی کا فون، ہلو ہاں ٹھیک ہے اوکے بٹا. اور کسی اور کا فون، ہلو کہاں چھے تو، کہاں چھے، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پانی پیا کہ نہیں پیا، کیوں تو پلانے جانے والا ہے. یہ عجب ہمارا. تو ایک لڑکا تھا جوان 22 سال کا، بولو ایک لڑکی سے، اب بیچارہ بہت کوشش کرے، جس کو ہم لوگ کہتے پھاپے پہ پھاپے مارے، لیکن کچھ ہوئے. ایک دن کیا ہو گیا، وہ لڑکی نے میسج بھیجا کہ وہ گارڈن میں، وہ باغ میں رات کو 2 بجے آنا، میں بھی آنے والی ہوں. او لڑکا تو سوچا جنت مل گئی. 4-5 مہینے سے پریشان تھا، اور وہ تو سامنے سے میسج آیا کہ وہ گارڈن میں آنا. بس کتنے بجے بلائی تھی وہ، لیکن اس کو تو اتنا وہ تھا، کب میں پہنچوں کب میں پہنچوں کب میں پہنچوں. 8 بجے میں پہنچ گیا گارڈن میں. کتنے بجے میں، اب 9 10 11 12 1 2 کتنے گھنٹے باقی، 6 گھنٹے. کیا کرے اب. 8 بجے میں آیا، 9 بجے تک گھوما 10 بجے تک گھوما. اب وہ بھی تھکا بھائی، انسان ہے تھکا. تو سوچا چلو تھوڑی دیر سو جاؤ، 2 بجے سے پہلے پھر فریش ہو جاؤں گا. سو گیا. بولو اب کتنے بجے، 11 12 1 2 بجے وہ آئی تو دیکھا لو، یہ 4 مہینے سے بولتا ہے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، یہاں تو سویا ہے. اور سویا بھی کیسا کر رہا تھا. وہ عورت بہت چالاک تھی، وہ لڑکی بہت چالاک تھی. اس نے ایک لیٹر لکھا. کیا لکھا؟ ایک لیٹر لکھا. اور آپ کو معلوم ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے گھگرو سے کھیلتے، وہ ایک گھگرو لیا، ایک چاکلیٹ لی، ایک ہاتھ میں لیٹر اور گھگرو رکھا، دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی، اور وہ چلے. اب 2 بجے 3 بجے 4 بجے بھائی کی آنکھ کھلی، اٹھا ہڑبڑا کے، کتنے بجے، 4 بج گئے. تو وہ آئی کہ نہیں آئی، دیکھا نہیں، ہاتھ میں لیٹر تو ہے، مطلب وہ آئی. سوچا کہ غلطی ہو گئی، بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، چلو جلدی جلدی لیٹر پڑھو، کچھ ٹائم لکھا ہوگا. لیٹر میں اس نے کیا لکھا معلوم؟ آج سے محبت کی باتیں مت کرنا. پہلا جملہ، آج سے محبت کی باتیں، کیوں تو محبت کے میدان میں کچا ہے. پھر لکھتی نہیں، محبت کے میدان میں تو بچہ ہے، گھگرو بجاتا رہے چاکلیٹ چوستا رہے، گھگرو بجاتا رہے اور چاکلیٹ. محبت کی باتیں مت کرنا، محبت کے میدان میں تو کچا ہے. کچا نہیں، تو بچہ ہے، گھگرو بجاتا رہے اور چاکلیٹ. میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، لے لو ایک ایک گھگرو، کیونکہ جس کو دیکھو ابھی پوچھیں گے نا محمد سے محبت، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور داڑھی، فجر کی نماز، ماں باپ کا حق، موبائل پہ شیطانیت، یہ خواجہ کا دامن ہے، یہ نبی کا دامن ہے. اس لیے بولتا ہوں بھائی، محبت کے میدان میں بچے ہو، جب تک داڑھی نہیں آوے گھگرو سے کھیلتے رہو. کیا کریں گے میرے پیارو؟ آج وعدہ کرو محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اللہ کے سامنے پکا وعدہ کرو، اور اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرے گا وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے تیسرے کام کے لیے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. بولو کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. اور کون سی محبت کریں گے؟ سچی محبت کریں گے، تاکہ ہر نکلنے والا درود رکے گا نہیں، مدینہ پہنچے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بس اب آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، چوتھی بات، آخری بات، اور یہ بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ رمضان مہینہ، جیسے ابھی مولانا اشرف صاحب کہتے تھے، بہت اچھا گیا. روزے رکھے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اور جیسے عید کا چاند آ جاتا ہے وہ شیطان بھی کم بخت باہر نکلتا ہے. وہ شیطان جہنم میں پڑا ہوتا ہے، دریا میں پڑا ہوتا ہے، وہ بھی باہر نکلتا ہے اور آ کر پہلا سوال پوچھتا ہے، ویئر آر مائی بردرس؟ میرے بھائی کہاں ہے؟ سب کہاں ہے؟ ہو اس کی داڑھی، اس کی نماز، عید کی نماز کے بعد سب آؤٹ. بھائی کرتا کہ نہیں کرتا ایسا؟ نہ میرے پیارو. جیسے مولانا اشرف صاحب نے کہا نا، ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ ابھی سمجھ میں آئے گا. اگر ہماری زندگی میں تھوڑا بھی بدلاؤ آ گیا، اللہ کی قسم کھا کے بولو اللہ نے روزے قبول کر لیے. اور رمضان سے پہلے جیسے ہم تھے اب بھی ویسے ہی ہے. ڈرو، ہم بھوکے پیاسے رہے مگر اللہ نے روزے کو قبول نہیں کیا. اس لیے میں آپ سے بھکاری، میں بھکاری کی طرح آپ سے بھیک مانگتا ہوں، نماز پڑھو گے انشاءاللہ. آج سے شروع کر لو میرے پیارو. دیکھو رمضان کے بعد تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہوگی،
عید کی نماز کے بعد تو اور تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہوگی. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے, اسے بھٹکا ہوا اللہ کے سامنے رو لو, اللہ ہو گئی, غلطی ہو گئی, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. لیکن آج سے پکا ارادہ کرو گے ارادہ انشاءاللہ, اس لیے کہ اللہ بہت رحمان. بولو اللہ, ایک بار اللہ سے معافی مانگو. سچ اللہ کی قسم, ہم جب روتے ہیں نا, ہمارا آنسو نکلتے نکلتے یہ گال پہ آتا ہے نا, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرا بندہ میرے ڈر سے روتا ہے, یہ فرشتوں میرا بندہ میرے ڈر سے روتا ہے, لکھ دو میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو بھائی روگے, سب روگے نا انشاءاللہ, اور روگے توبہ کریں گے, اور کل سے شروع انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, آپ کی دکان, آپ کا کاروبار, کبھی آپ کو سیٹ چھٹی نہیں دیتا, میرے دوستوں وہاں کمپنی میں نماز پڑھ لو. بولو کہاں پڑھ لو؟ بہت زیادہ بزی ہو گئے, گھر میں نماز پڑھ لے. بہت زیادہ دیر ہو گئی, گھر میں نماز پڑھ لے. باقی کوشش تو کرو کہ مسجد میں آ, پہلی صف میں آ, تکبیر اولا کے ساتھ آ. لیکن میرے پیاروں, کسی دن اگر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی, گھر میں پڑھ لے, دکان میں پڑھ لے, کھیت میں پڑھ لے, راستے پر پڑھ لے, مگر پڑھ لے, نماز قضا نہیں ہوگی. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی غوث پاک, وہ لکھتے اپنی زندگی میں آخری جملہ, شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک پیرانے پیر نے زندگی میں آخری جملہ لکھا, لوگوں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا, یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو, شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا ہی لکھ دیا ہوگا, نہیں بولو ایسا ہی لکھ دیا ہوگا. کتنا پڑھا ہوگا قرآن, کتنی حدیثیں پڑھی ہوگی, تب جا کر زندگی کا آخری جملہ یہ لکھا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, میری ماں, بہنیں, بیٹیوں, آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں, بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں کہ ارادہ کرو کل سے شروع کریں گے نماز انشاءاللہ. سمجھو کہ میرا پہلا سبق ہوگا کل سے, میں سب کچھ ہونے دوں گا لیکن میری نماز کو جانے نہیں دوں گا. بولو انشاءاللہ, ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں. اور میں آپ کو آخری وعدہ کر دوں, جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بول دو, آپ لوگ بھی بول دو, جو نمازی ہوگا, یہ فائنل فیصلہ, اللہ کا فیصلہ, جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. اللہ کا فیصلہ. پارہ نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا, والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا, آسمانوں پہ ہم جنت کے فیصلے کرتے رہیں گے. میرے دوستو, مریں گے تو نماز کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ہر کام سے پہلے کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.